علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ایک کسی اللہ والے نے کیا ایک بات کہی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس ملک خدا داد پاکستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں اور وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی بات سن کر آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں بلکہ دل اس بات کا یقین کر لیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس ملک میں پیدا کیا. اسی طرح کی ایک فاؤنڈیشن ہے فاطمید فاؤنڈیشن، اور یہ اب تو ایک انٹرنیشنلی نون ریناؤنڈ آرگنائزیشن ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے خود بڑے عرصے تک اس آرگنائزیشن کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، ان لوگوں کے لیے بڑے دورے کیے، ان لوگوں کے لیے ملک پھرا. آج جناب رومی ڈوسل صاحب جو کہ اس وقت اس فاؤنڈیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹس پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. بڑی خوشی کی بات ہے آپ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ. اور وسیم، یہ آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے میرے اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کر، رومی بھائی کچھ بتائیے. آپ ابھی میرے سے جو بات کر رہے تھے ذرا ہماری آڈینس سے بھی تو فرمائیے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، ویسے تو اب ماشاءاللہ اویئرنیس کافی ہو گئی، لیکن آپ آسان ترین الفاظ میں شارٹسٹ پاسبل ورڈز میں تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے یہ بتائیے گا. تھیلیسیمیا جو ایک خونی بیماری ہے جس میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو آئرن چلیشن ایکسیس ہو جاتا ہے، تو ان کو ہمیں بلڈ ٹرانسفیوژن سے وہ آئرن لوڈ جو ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے. آسان الفاظ میں کہوں کہ وہ خون تبدیل ہوتا ہے ہر کچھ عرصے بعد. جناب بالکل نان ٹیکنیکل اگر میں بات کروں بالکل وہ بدلتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ایچ بی لیولز کیا ہے، فیریٹن لیولز کیا ہے، اور اس کے حساب سے ان کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن. خاص جی کوئی وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ انہیریٹڈ ہو تو؟ یہ میں آپ کو ایک کہہ سکتا ہوں کہ سکندر اعظم کا ایک تحفہ مل گیا ہمیں. اچھا، یہ سکندر اعظم کو ہوا تھا یہ الیگزینڈر کو؟ ان کے جو سپاہی تھے جو ادھر آئے تھے شمال میں، اور وہ یہاں کے جو عورتوں سے جب ان کی شادی ہوئی تو یہ چیز وہاں سے پھیلی. تو یہ ایک بدقسمتی سے certain cases it can be very easily avoided as well کہ اگر وہ شادی سے پہلے وہ ذرا ضرور بتائیے گا. میں چاہتا ہوں یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اویئرنیس بھی. یہ چیز ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کا بل پاس کیا تھا. اچھا. اور صرف سندھ گورنمنٹ میں ہوا ہے یہ پاس، دوسرے صوبوں میں نہیں ہوا ہے. اور اس کا بلکہ میں چاہوں گا سوری آپ کٹ آف کر کے کہ جہاں پر ہم حکومت سندھ ہو یا حکومت پاکستان ہو، ان کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. وہاں کسی اچھی بات کو اپریشیٹ کرنے سے بھی نہیں شرمانا چاہیے. یہ سندھ گورنمنٹ میں سندھ اسمبلی میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا ہے، اور میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے سندھ اسمبلی کے لیے اور یہاں کے قانون دانوں کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ بتائیے گا اس پہ. اور اس کے بعد یہ ہوا، ہم نے کہا کہ جب ایک عورت اور ایک مرد کی جب شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ دونوں الیکٹروفورسس ٹیسٹ کروائے. ضروری نہیں، کیونکہ عورتوں میں ذرا سا ٹیبو ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلے مردوں کو کم سے کم ان کا ٹیسٹ کروائے، اور اگر وہ مائنر نکل آتے ہیں تھیلیسیمک مائنر تو پھر آپ اس عورت کا جو ہے ٹیسٹ کروائے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مائنر اور ایک زیرو ہو تو کوئی پرابلم نہیں. کوئی اگر اس عورت میں کچھ بھی نہیں ہے، شی از نارمل، تو پھر آپ کو ٹیسٹ اس کو کرانے کی ضرورت نہیں. چاہے مرد کو مائنر ہو تو بھی. جی بالکل بالکل. تو مگر دونوں کا اگر مائنر ہو دیٹ کین لیڈ ٹو اے میجر کیس. بالکل 25 to 30% چانسز ہے کہ وہ میجر. یہ صرف پاکستان میں ہے یہ پرابلم یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہے؟ نہیں، بہت سے ملکوں میں سے تو زیرو ہو گیا ہے اب. اچھا. ہاں، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان جیسے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے. یہ ساری بیماریاں ایران میں ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کے یہاں تو بالکل زیرو ہو گیا ہے. اچھا صاحب، اس سے ایج بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے؟ یعنی کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ینگ ایج میں کافی اس طرح کی خبریں آتی ہیں لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کی. علاج ان کا جاری ہوتا ہے تو بھی کیا یہ ایج اس سے متاثر ہو جاتی ہے؟ اگر علاج چل رہا ہو صحیح تو بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اگر علاج صحیح چل رہا ہے تو ہمارے یہاں بچے ہیں جو یہ آئے ہیں آپ کے سامنے. عطیہ ہے، بینش ہے، میرے ساتھ ارسلان اور رمشا ہے. یہ بچپن سے آئے تھے. عطیہ تو بہت ہی بچپن سے آئی تھی. ہاں، عطیہ کے بارے میں بتائیے. عطیہ جو ہے وہ بہت بچپن سے آئی تھی ان کے پاس، اور ماشاءاللہ ابھی ان کے فاطمید کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہیں. ماشاءاللہ ایک عزت دار طریقے سے کام کرتی ہیں، اور شادی شدہ بھی ہے، پیشنٹ اور شادی شدہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہمارے پاس آئے تو کم عمر میں آئے تاکہ ہم کوالٹی ٹریٹمنٹ دے سکیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے. کتنے عرصہ ہو گیا تقریباً یہاں پر؟ جتنی میری ایج ہے 27 ایئرس کی میں ہوں ابھی، اور
इस बार मैंने अपनी बहन की एज निकलवा ली इसे, देखा, वरना वैसे ही बता कोई देता। मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना सांसें दी हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। अच्छा, तो तब से अब फातमीद में हूँ मैं, 27 साल से फातमीद के साथ हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट होम ही फातमीद फाउंडेशन है। वाह, और आपका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट मेरा चल एंड रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी लोगों को बताएं कि यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल, कि वो लोग जो किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, मोरल बूस्टर है, कि इस बीमारी के बावजूद भी इंसान बहुत हिम्मत से जी सकता है इस तरह। बिल्कुल जी सकता है अगर इसको बर्डन नहीं समझें और आप इसको लाइफस्टाइल की तरह लेके चलें और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल, हाँ, ट्रांसफ्यूजन टाइम पे लें, चिलेशन अच्छी रखें, आयरन सही से निकले आपका, तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। आप मुझे देख के कह सकते हैं कि मैं पेशेंट हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारे यहाँ ऑडियंस में भी एक हमारे थैलेसीमिक पेशेंट हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय भी है। और वो कौन है, हाथ खड़ा कीजिएगा। इरफान। अच्छा, इरफान तो आ चुका है, इरफान से तो है मेरी 29 years old। इरफान साहब हमारे पिछले इस प्रोग्राम में आए भी थे, शान रमजान में पिछले साल, है ना। और ये भी हमने इनको मुलाजमत में रखे हैं। वाह। तो ये चीज़ तो खैर हमारे एक पॉलिसी के तहत हम 2% लोगों को रखते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है सर? जी जी बिल्कुल, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो चलते रहता है इन लोगों का, बिल्कुल। अच्छा, लाइफ ये तो टाइम चलता और माशाल्लाह अब तक lifetime। फातमीद फाउंडेशन 12,000 से जायद जी जी मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे फातमीद की डिटेल्स भी आ रही होंगी, आप बराह रास्त इनसे रब्ता कर सकते हैं, वाया ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट भी रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह कल हम एक ऐसे इदारे को प्रमोट कर रहे थे, आज हम चाहते हैं कि हमने अपना एयर टाइम इस इदारे को दिया है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हों उनके लिए ARY डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म हर वक्त हाजिर है। ये एक और भी हमारी बहन बैठी हैं, आपका क्या नाम है? बीनिश। जी, बीनिश मैं की सक्खर से आती हूँ ब्लड लगवाने, सक्खर से ब्लड लगवाने आती आप हूँ। सक्खर से आती हो ब्लड लगवाने जी, के लिए? रहती आप सक्खर में हो? जी, तो हर आपको 12 कितने दिन आना में। पड़ता है? हर 12 दिन में। हर 12 दिन में? जी, अच्छा, महीने में 3 बार लग जाते हैं, महीने में 3 बार? चक्कर लग जाते हैं। ओह अच्छा। एक ये चक्कर इज इट का अ पेनफुल प्रोसेस या? इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। और इसके अलावा ये इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। 3-3 घंटे इनको बैठना पड़ता है। 3-3 घंटे? 3-3 घंटे बैठना अगर पड़ता है। ये अपना सेशन मिस करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 के बजाय 13 दिन हो जाए? नहीं वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे 10 दिन में भी कर सकते हैं हम, 11 दिन। HB लेवल पे डिपेंड करता है, फेरेटिन लेवल्स पे भी डिपेंड करता है। तो एक दिन से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। HB लेवल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, वो आप देखना बता पड़ता रहे है। थे कि आपके पास हीमोफीलिया के पेशेंट्स भी आते हैं? जी, हीमोफीलिया के हमारे इसके बारे में हीमोफीलिया क्या है पहले बताइए ज़रा। जी, हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ये इस बेसिकली विमेन आर द कैरियर्स। और उसका दूसरा ये है कि अगर खराश लग जाए, खून लग जाए, चोट लग जाए, अगर आपको चोट भी लग जाए, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती है। तो इसको बंद करने के लिए हमारे को एक प्रोडक्ट होता है जो खून से ही बनता है, होल ब्लड से, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, या हम इसको फ्रोज़न प्लाज्मास भी हम देते हैं। तो इसका वजह ये है कि ये ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर देते हैं। और ये भी बड़ा लंबा एक्सरसाइज होता है, कभी कभी 5-5 दिन इनको सेंटर में रहना पड़ता है, हाँ, एज इन पेशेंट, और इनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद इनको फिजियोथेरेपी भी देना पड़ता है, और ये बड़ा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम यहाँ से रमशा हमारे साथ बैठी हैं। रमशा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? आप कहाँ, कराची में ही रहती हो? और आपको कितने अरसे से है ये थैलेसीमिया का प्रॉब्लम? 2.5 साल की थी तब से। 2.5 साल की थी तब से। अभी आप भी रेगुलरली जाती हो फातमीद फाउंडेशन, वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने के लिए? पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? और आपके घर वाले पेरेंट्स क्या करते हैं? अब्बू क्या करते हैं? काम करते हैं। और आपको हर कितने दिन बाद विज़िट करना पड़ता है यहाँ पे फातमीद में? 15 दिन, कभी महीने के बाद, 1 महीने के बाद, कभी 15 दिन में। अच्छा, तो घबराती तो नहीं है, बाहिम्मत है, कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं है? माशाल्लाह आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत डट के लड़ रही हैं इससे। और माशाल्लाह बिल्कुल आप, बल्कि मतलब मैं तो इनको मेरा बीमार कहने का दिल भी नहीं चाह रहा है। माशाल्लाह ऐसे बैठी हैं, इतने हौसले से बैठी हैं। ये देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा इनसे बात करते हैं। ये है अरसलान, है हमारा भाई, 7 साल इसकी उम्र है। ये कराची का इलाका है मारीपुर, वहाँ पर रहते हैं अरसलान। ये अरसलान की अम्मी है। आप ज़रा माइक लीजिएगा अपने करीब। बल्कि चले पहले अरसलान से मैं ज़रा कुछ गपशप लगा लूँ। कैसे हो भाई? ठीक हो? हाथ मिलाओगे? चलो। तो अरसलान जाते हैं स्कूल वगैरह? स्कूल जाते हैं अरसलान? कौन सी क्लास में अरसलान साहब? 1। क्लास 1 में है। ओह वेरी गुड। ठीक है। अरसलान को भी क्या शुरू से है ये मसला? 1 साल से। माइक लीजिएगा आप लोग। 1 साल से। जब इसकी उम्र 1 साल थी। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर
پیدائش سے ہی مطلب شروع سے ہی مسئلہ یہ تو پتہ تقریباً سب نے یہ کہا ہے. وہ تو جب الیکٹروفورسس ٹیسٹ کرتے ہیں اور جب ان کا وہ جب ٹیسٹ شروع میں کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کے مدر کے تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے اور مائنر ہے کہ نہیں اور ہے. پھر یہ اگر اس کا باقاعدہ علاج چلتا رہے تو بھی یہ ختم نہیں ہوتا, مطلب یہ پھر یہ تو چلتے رہے گا ساری زندگی. اس کا علاج ایک ہی ہے, وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ بہت مہنگا ایکسرسائز ہے نا وہ تو. 30 لاکھ روپے کا ایکسرسائز ہے یہ, اور سکسیس ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے. اچھا سکسیس ریٹ بھی ہائی نہیں ہے. اور یہ کتنا زیادہ ایکسپینسو یا نان ایکسپینسو کام ہے, مطلب اگر 12 دن میں ایک دفعہ خون چینج ہوتا ہے؟ ہم لوگ نے ایوریج یہ لگائے ہیں کہ 2 ٹرانسفیوژنس پر منتھ. کسی کو زیادہ لگ جاتا ہے جیسے جیسے بڑھتے ہیں عمر میں, اور کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو کم بھی ہوتا ہے, کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن ایچ بی لیول اور فیریٹن لیولز. اس کو ڈسپرو کی زیادہ ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ڈسفرال. ہر بچوں کو, ان چھوٹے بچوں کو ڈسفرال انجیکشن اور کیلفر ٹیبلٹس دیا جاتا ہے ٹو ریڈیوس دی آئرن کنٹینٹس ان دا باڈی. تو یہ ایکسپینسو ہے. ارسلان کو زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ہاں, ارسلان کے بھائی بہن ہیں؟ نہیں, بھائی چھوٹا ہے 3 سال کا ہے, بہن 8 سال کا ہے, 8 سال کا ہے. وہ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ماں کے ذریعے. ہاں اچھا. اور ارسلان جو ہے وہ ابھی اس بیماری سے بالکل ٹھیک طریقے سے ہمت سے لڑ رہا ہے, کوئی ایسا گھبراتا تو نہیں ارسلان؟ گھبراتا ہے نا, گھبراتا ہے. پڑھائی میں اس میں دقت ہوتی ہے کیونکہ اس کو ڈسپرو بہت کم ملتا ہے. ہاں اچھا. ہاں, اس کو روزانہ جی کراچی کا علاقہ ہے, ماری پور سے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ. اس کو ڈسپرو کی روزانہ ضرورت ہے. وہ ہم اب نہیں کر سکتے اس کے لیے. ٹھیک ہے. آپ فاطمی فاؤنڈیشن جاتے ہیں, ریگولرلی جاتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح ہے. وسیم بھائی اگر آپ مجھے اجازت ہو, اور جنید بھائی اگر آپ کو اجازت ہو, اس شان رمضان کے حوالے سے اور ان غریب بچوں کے حوالے سے بھی اور ادارے کے حوالے سے بھی, زکوٰۃ اور خون کا عطیہ یہ 2 چیز ہمارے لیے ہمیں زندہ رکھ رہا ہے اس ادارے کو. تو میں اگر چھوٹی سی ایک سٹوری آپ کو سنا دوں جو کہ قرآن میں بھی ہے اس کے حوالے سے, اور یہ زکوٰۃ اور خون کے عطیہ کے حوالے سے میں کہتا ہوں, اور آپ کو اس کو میسج مل جائے گا آپ کو اس سے. دریائے اردن ہے جو آپ نے سنا ہوگا, ریور جارڈن, اور ایک بحر المیت اور بحر التبریہ جسے سی آف گیلیلی اور ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس کا جو پانی آتا ہے دریائے اردن سے, وہ ایک شاخ جا رہی ہوتی ہے بحر المیت میں اور ایک شاخ جاری ہوتی ہے بحر التبریہ میں. اب وہ پانی جو بحر المیت میں آ رہا ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں, اس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جمع رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور نمک کا کنٹینس اس میں سب سے زیادہ ہے, 35% ہے. عام سمندر میں یا دریا میں 3.5% رہتا ہے, اس میں جو ہے وہ 35% ہوتا ہے. تو اس میں کوئی جان نہیں ہے. صحیح ہے. نو فشز, نو ویجیٹیرین تھنگس. صحیح ہے. تو اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے, اور آپ فلوٹ کر سکتے, اس میں تیر سکتے. صحیح ہے. اس کے برعکس بحر تبریہ, وہاں یہ پانی آتا ہے اور اس کا فلو بھی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جان بھی ہے, مچھلیاں ہیں, خوبصورت پودے ہیں, خوبصورت ہے. اور اس کا وجہ یہی ہے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ جب خون دیتے ہیں تو اگر یہ بہے گا, آپ خون دیں گے, آپ کو تازگی آئے گی. خون جمع ہونے سے بلڈ پریشرز ہوتا ہے, اس میں بڑی اچھی بات کی ہے, میں اسی پوائنٹ کو ریلیٹ کرتے ہوئے. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی جب آپ زکوٰۃ اگر آپ نکال کے دیتے ہیں تو 1 کا 70% بنتا ہے. آپ دیں, دینے سے اس میں فائدہ ہے. مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا بلکہ وسعت کا اور برکت کا ہی باعث بنتا ہے. وہ اس میں پاکیزگی نہیں آتی ہے, دینے سے پاکیزگی آتی ہے. بلکہ بالکل میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے یہ ذرا ان جتنے بچوں کو جو خون لگتا ہے, آپ کو سارے بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں بتائی, ہماری ساری بہنوں نے, تو ظاہر ہے خون کہاں سے آتا ہے. اگر میں اور آپ اپنے اپنے طور پر خون جمع کرواتے ہیں, وہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ جس سے پھر یہ بچے زندہ رہتے ہیں. پھر وہی خلیل جبران والی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک شخص کے پیٹ میں اس لیے درد تھا کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, اگلے چوک پہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیٹ میں اس لیے درد تھا کہ اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا.
اگر وہ زیادہ نہ کھاتا اور اپنا حصہ صحیح ڈیوائڈ کرتا, نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا, دونوں ثواب کے بھی حصے دار ہو جاتے, وہ شخص زیادہ ثواب کا حقدار ہو جاتا اور دونوں کی زندگی بھی آسان ہو جاتی. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت اور توانائی سے بھرپور ایک زندگی عطا فرمائی ہے تو ہمارے دیگر فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ ہم خون کی صورت میں بھی, بلکہ شاید یہ اللہ کو زیادہ پسند آئے, تھوڑا سا آسان ہے اپنے جیب سے ایک 200 کا 500 کا یا اپنی استطاعت کے مطابق ایک کیش دے دینے کا, یہ ذرا آسان کام ہے. اپنے جسم میں سے کوئی خون نکال کر ان بچوں کو دینا, یہ شاید ایسی ایک ایکٹ ہے جو کہ اللہ کو زیادہ پسند آئے گی. اور میں آخر میں بلکہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ارسلان اور ان کی والدہ آپ ذرا آئیے یہاں پر پلیز, میں چاہتا ہوں ہمارے سامنے آئیے ذرا, آئے ارسلان صاحب آپ آئیں. چونکہ ارسلان جو ہے اس کی عمر ہے 7 سال اور ارسلان کی والدہ یہاں پہ موجود ہے, اور ارسلان کی والدہ نے بتایا کہ کبھی کبھی ارسلان گھبراتا ہے ذرا سا, یہ ہے بڑی فطری سی بات ہے. ہم یہاں پر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, کسی اور کی نہیں دے رہا, اور اگر ذرا سی کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ بات کرنا کتنا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے. ابھی یہ ایک تشبیہ دے رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو کہ ہم سب کو معلوم ہے, اور وہ ذبح نہیں ہوئے تھے, صرف ایک ہلکی سی خراش رہ گئی تھی, تو ان کی والدہ اتنی زیادہ اس سے وہ ہوئی تھیں کہ بالآخر غشی کے دورے پڑنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ہم آج کیوں نہ ان تمام تر ماؤں کو, جتنی بھی ارسلان کی اس طرح کی ماں ہیں, ان کو سلام پیش کریں, اس لیے کہ ماں ہوتی ہے, چاہے وہ نبی کی ماں ہو, اس کو اپنے بچے کی تکلیف ایک خراش تک برداشت نہیں ہوتی. ارسلان اور ان جیسی جتنی بھی ہماری مائیں ہیں, اس قوم کی مائیں جو کہ اپنے ارسلان کو اس طرح پال رہی ہیں, ہمت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ان کے چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شان رمضان کی پوری ٹیم ارسلان کی ماں کو, اور اس جیسے جتنے ارسلان ہیں اور اس جیسی جتنی مائیں ہیں, اس جیسے جتنے فاطمید ہیں, ہم سب بھرپور تالیوں میں ان کو خراج عقیدت پیش کریں, خراج تحسین پیش کریں. ان سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. گھر کی ضرورت ہے, 3 سال ہوا اس کے چھت بننا ہی ہے. اچھا, گھر بنایا, چھت نہیں ہے. بس ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی آپ کا رابطہ کروائیں گے. صحیح. اچھا میرے پاس ایک کالر بھی ہے اگر اجازت ہو جنید بھائی. السلام علیکم. جی السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ وسیم بھائی, میں ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا, کیا کہیں گے؟ جی ثنا. وسیم بھائی, میں ایک تو میں نے ڈونیٹ کی ہے 10,000 اور میں وہ جو ہے اکاؤنٹ نمبر وہ میں آپ کو بھی سینڈ کر دیتی ہوں. بہت شکریہ. اور وسیم بھائی, جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے شو میں آنے کی بہت زیادہ بے چینی میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ لیکن کراچی شہر میں تو نہیں آپ نے کہا, چلیں لیکن پھر بھی میں اپنے کنٹرول روم سے کہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں اگر یہ کراچی میں ہے تو پھر ذرا کچھ سلسلہ بنائیں. بہت بہت شکریہ, اور ان تمام لوگوں سے معذرت بھی جو کہ شو میں آنے کے خواہش مند ہیں, لیکن اگر ان کی خواہش ہم پوری کسی طور پہ نہیں کر پاتے. جنید بھائی, یہ ہمارا فاطمید کا اس ادارے کو, اور آخر میں آپ اگر اپنے طور پہ ہم بریک پہ جاتے ہوئے کوئی بھی بات کرنا چاہیں, میں بہت شکر گزار ہوں فاطمید فاؤنڈیشن کا کہ وہ یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر تشریف لائے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ وقت نکالا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام تر جتنے بھی ادارے اور انڈیویجول تھے جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہاں جی, سب کے روزے ہیں. ہاں جی, ہے پکا واقعی روزہ ہے. سحری کس نے کی تھی, ہاتھ کھڑا کرو. سب نے کی تھی. ابھی معلوم کر لیتا ہوں, سحری پہ کھایا کیا تھا, جلدی بتاؤ. پراٹھا اور کڑھائی. تو پراٹھا اور کڑھائی. جی. او ویری گڈ یار, تم رہتی کہاں ہو؟ ہم بھی کریں گے تمہارے پاس سحری. 10 کی 15 نمبر. اچھا جی, اور تم نے کیا کی تھی سحری پر؟ پراٹھا اور دہی. اس نے پراٹھا اور دہی, اور تم نے کیا کھایا تھا؟ پراٹھا اور انڈا. پراٹھا اور انڈا.
سب نے پراٹھے کھائے تھے؟ آپ اس ملک میں پراٹھے کی کھپت چیک کریں آپ. میں یار یہ دیکھ رہا ہوں مطلب ماشاءاللہ پراٹھے کے شوقین سے. تم نے بھی سب نے پراٹھا کھایا تھا؟ ہاں اچھا سحری کی دعا کس کو یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے؟ کھڑے ہو جاؤ سناؤ. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. شاباش بھائی, اس کے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے بھائی. اور وسیم بھائی اس کو تو گفٹ بھی ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, کرشی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ان کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی اس کا مطلب بتائے گا؟ ہاں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اچھا اور کسی کو نہیں آتی ہے؟ تمہیں بھی آتی ہے, سناؤ. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اچھا شاباش. اچھا یہ بتاؤ روزہ کھلنے کی دعا کس کو آتی ہے؟ روزہ کھلنے کی دعا کس کو آتی ہے بھائی؟ ہاں یہاں میں سے کس کو آتی ہے؟ آتی ہے. اچھا بیٹھ کے ہی سنا دو. چلو. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وإليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. یہ بچہ گڈ بچہ ہے. شاباش بھائی, اس کے لیے تالی ہونی چاہیے اس بچے کو. ہم سارے بچوں سے ذرا ان کے نام بھی پوچھیں اور کچھ. آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. کامران. جی تو کامران صاحب نے آج چوتھا روزہ ہے تو آپ رکھ رہے ہیں, پہلے رمضان سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ جی. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ علی رضا. علی رضا صاحب. اوکے. اور یہ علی رضا, کامران اور جتنے بھی ہمارے یہ دوست ہیں جو کہ روزہ کشائی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے لیے جو گفٹس ہیں اور افطار کا جو اہتمام ہے, گابا نیشنل گفٹ ہیمپرز کی جانب سے ایک تحفہ ہے. دل پسند کے گفٹ ہیمپرز ہیں, کرشی باسکٹ ہیں اور KFC کے میل باکسز بھی ہیں آپ سب کے لیے. جناب آپ کا کیا نام ہے؟ حماد حنیف. حماد حنیف صاحب کون سی کلاس میں ہیں؟ 7. اچھا. اور کیا شوق کیا ہے حماد حنیف صاحب کا؟ کرکٹ یا کوئی کھیلنے میں یا کھیلنے میں کیا شوق ہے؟ کرکٹ. کھیلتے ہیں کرکٹ؟ رمضان میں تو نہیں کھیلتے ہوں گے. رمضان میں تو رمضان میں نائٹ میچز کا بڑا رواج ہوتا ہے. ویسے نائٹ میچز کھیلتے ہیں رات میں؟ نہیں, وہ امی نہیں کھیلنے. امی نہیں کھیلنے دیتے ہیں؟ اچھی بات ہے, کھیلنے دینا بھی نہیں چاہیے. یہ عجیب رمضان میں نائٹ میچز ہر گلی محلے میں, یہ پتہ نہیں کیوں ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ سیف علی. یہ آپ نے آنکھوں میں لینسز لگائے؟ نہیں. اچھا آپ کی آنکھیں ویسی اتنی پیاری ہیں ماشاء اللہ. واہ. سیف صاحب کچھ سناؤ گے مجھے؟ کوئی نعت سناؤ گے؟ ایک لائن. نعت نہیں, کیا سناؤ گے؟ کچھ بھی. 2 کا ٹیبل ہی سنا دو یار, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. کرت. ہیں کرت. کرت. چلیں ایک لائن سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدت لکم دینکم ولی دین. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. شاباش بیٹا. تم میں سے کون انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنے گا انشاءاللہ؟ آپ بھی بنیں گی, یہ چڑیا بھی بنے گی. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. اچھا ان کا کیا نام ہے ان چڑیا کا؟ علیبہ عمران. ہے علیبہ عمران. علیبہ عمران. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد آصف علی. ہاں اتنا لمبا نام, پورا اتنی بچی کا کمپلیٹ نام بتایا تفصیل سے, دوبارہ بتائیں. محمد آصف علی. تو آپ کے ابو کا نام تو آصف علی صاحب. ابو آئے میں ابھی نہیں آئے؟ امی آئے ہوئی. کہاں ہیں امی؟ اوئے. امی ذرا ہاتھ ہلائیں. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے آج؟ سوچیں سوچیں سوچیں. پہلا روزہ ہے آج. روزہ کشائی ہے ان کی, اور دیکھو نا کتنا اچھا خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے انہوں نے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ لائبہ جاوید. لائبہ. نور فاطمہ. فاطمہ. ان سے یہ تو پوچھو لائبہ تھی کون ہے لائبہ؟ لائبہ کا مطلب معلوم ہے؟ ادھر آؤ ایک سیکنڈ کے لیے. تمہیں معلوم ہے لائبہ ہے کون؟ کسی کو معلوم ہے لائبہ کون ہے؟ ارے ایک آدھ کوئی پتہ ہے. جنت کی وہ حور ہے لائبہ کہ جس کی تعریف جنت کی باقی حوریں کریں گی اس دن. اس کا نام ہے لائبہ. بیٹھو. واہ زبردست. اچھا جی چلیں اب آخر میں اگر ہمیں کوئی, چونکہ ہم محمود صاحب سے نعت سنتے ہیں, جنید صاحب سے سنتے ہیں, ہم خود پڑھتے ہیں, تو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ایک لائن سنا دے تو پھر کیا ہی بات ہے. ویسے افطار کا وقت قریب ہے, بڑا مبارک وقت قریب ہے. کوئی سنائے گا کوئی نعت کا کوئی ایک شعر؟ ارے واہ, کھڑی ہو جائیں. زبردست, کیا بات ہے. یہ لیجئے. ہاں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا اللہ الرحمن رحم. الرحیم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو لو جی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل تو ہے یہ جو دیکھے تیرا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. دل تو ہے یہ جو محمد کے تیرا کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. دل تو ہے یہ جو محمد کے تیرا. سبحان اللہ. بھائی سب ایک دفعہ مل کے کہتے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ تو کمپٹیشن میں آ جائیں بھائی، کس خلوص کے ساتھ اور کس زبردست انداز سے. اچھا بھائی، بلکہ انہوں نے اتنی اچھی نعت پڑھی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایک کیو موبائل آپ کو دیں اور آپ اپنی امی کو جا کر دیجیے گا. یہ کیو موبائل کا تحفہ ایک آپ کے لیے ہے، اور ایک جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا تھیلیسیمیا کا پیشنٹ اور جو ہمارے ساتھ یہاں آج کے اس پروگرام میں موجود تھا، ارسلان جناب علی. پھر وقفے کی جانب بڑھتے ہیں جنید بھائی، اور انشاءاللہ تعالی اب افطار میں بس افطار کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں واپس. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہیں 2 منٹ، تو میں آپ سے درخواست نہ کر دوں کچھ اگر سنائی دیا جائے. ہاں. اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. آئیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللہم انی لک صمت
وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. عزیزان گرامی، میری بہنوں، میری بات سنو، اب آپس میں بات نہیں، 2 منٹ میری بات سنو سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. نماز بھی دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے، زکوٰۃ بھی دعا ہے، حج بھی دعا ہے. اس وقت کی مانگی ہوئی دعا میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے. یہاں جو دعا مانگی جائے گی اس پر جو دل لگا کر اللہ سے لو لگا کر آمین کہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی وہ دعا قبول نہ ہو. جو جتنا دنیا کے دوسرے کاموں میں لگا رہے گا وہ ان انتہائی قیمتی لمحات کو ضائع کر دے گا. تو گھر پہ بیٹھے ہوئے جو میرے بھائی بہن ہیں وہ بھی، اور یہاں جتنی میری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی، آؤ ہاتھ اٹھا کر اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انک خلاق عظیم انک سمیع علیم انک سمیع بصیر انک رب العرش العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، اے اللہ یہاں جتنے گھروں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور بہن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے اہل و عیال، ہمارے ماں باپ میں سے اگر کوئی، بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی لواحقین دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما، اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اس رمضان المبارک میں اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام امت کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. یا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرین اولاد عطا فرما. مالک الملک ذو الجلال والاکرام جن کے گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ جو اس کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو یا تو ہدایت عطا فرما، اور اگر تو نے ان کی قسمت میں نصیب میں ہدایت نہیں لکھی
تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ جو اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر تو نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی چوری چکاری ڈاکہ ظلم اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دہشت گردی سے اس ملک کو پاک فرما، دہشت گردی سے اس ملک کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ ایک باحیا قوم بنا، ایک باحیا قوم بنا۔ اے اللہ ہمارے تاجروں کو نیک بنا۔ اے اللہ وعدہ خلافی کرنے سے اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، یہ جو کالی رات جس سے ہم گزر رہے ہیں اے اللہ اس کی اب صبح عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو 4 صوبے ہیں ان کو شیر و شکر فرما۔ اے اللہ آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک الملک اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کی اور بڑوں کو چھوٹوں کی بات ماننے والا بنا۔ یا کریم یا کریم یا کریم، جو تیرے بندے تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اس ملک میں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز نکلی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے شہیدوں کو اونچے اونچے درجات نصیب فرما، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں لواحقین ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم یا کریم یا کریم اپنے حکموں پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، سچ بولنے والا بنا، راست باز بنا، بہترین اخلاق نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ مالک الملک ہم سب کی مغفرت فرما، اونچا اونچا بولے آمین۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ تجھے یہاں بیٹھی ہوئی میری بہنوں اور بھائیوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے جتنے شہری ہیں ہم سب کی مغفرت فرما۔ عالم اسلام میں جتنے مسلمین و مسلمات ہیں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جو خیریں ہمارے نبی ہمارے لیے مانگے وہ ہمیں تمام کی تمام خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تیری پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا کریم یا کریم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.